السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، مولانا فضل الرحمان نے جو خدشات ظاہر کیے تھے، اب حکومت بھی وہی خدشات ظاہر کر رہی ہے کہ پولنگ ڈے کو دہشت گردی کا خطرہ ہے اور بڑے بڑے جو نام ہیں، بڑے بڑے سیاستدان ہیں، ان کو اغوا کیا جا سکتا ہے۔ دہشت گرد یا غیر جمہوری قوتیں جو ہیں وہ تخریب کاری کر سکتی ہیں پولنگ ڈے سے پہلے بھی اور پولنگ ڈے کے بعد بھی۔ تو اس حوالے سے صوبے جو انتظامات کر رہے ہیں، سیکیورٹی اہلکاروں کی تعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے اور اسلحے کی نمائش پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ مختلف خبریں ہیں اس حوالے سے اور خط و کتابت کی جا رہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تمام اضلاع کی انتظامیہ کو خبردار کیا جا رہا ہے، وارن کیا جا رہا ہے کہ بھائی الرٹ رہیں، چوکنا رہیں، کیونکہ دہشت گردی پولنگ ڈے سے پہلے بھی ہو سکتی ہے، پولنگ ڈے کو بھی ہو سکتی ہے۔ بڑے سیاستدان جو ہیں اغوا بھی ہو سکتے ہیں اور ان پر دہشت گرد حملے بھی ہو سکتے ہیں۔ وزارت داخلہ پنجاب نے ایک خط لکھا ہے تمام اپنے اضلاع کو اور ان کی انتظامیہ کو اور پولیس کو بھی خط لکھا ہے، اور اس میں یہ کہا ہے کہ جی پولنگ ڈے سے پہلے بھی دہشت گرد حملہ ہو سکتا ہے اور پولنگ ڈے کو بھی دہشت گردی کا خطرہ ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ جی موجودہ سیکیورٹی کی صورتحال اور خطرات کے پیش نظر تمام جو ہدایات کی جا رہی ہیں ان پر عمل درآمد کیا جائے اور انتخابات کو پرامن بنانے کے لیے تمام جو ضروری فول پروف انتظامات ہیں وہ کیے جائیں۔ پنجاب وزارت داخلہ کے خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی دہشت گرد گروپ اور غیر جمہوری قوتیں الیکشن میں خلل ڈال سکتے ہیں۔ غیر یقینی اور عدم استحکام پیدا کرنے کا مقصد الیکشن ملتوی کرانا ہو سکتا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ جی تخریب کاری کا مقصد جمہوری عمل کو پٹڑی سے اتارنا ہو سکتا ہے۔ ممنوع اور کالعدم مذہبی تنظیمیں اہم سیاسی رہنماؤں پر حملہ کر سکتی ہیں، جبکہ ووٹرز میں دہشت پیدا کرنے کے لیے سیاسی جلسوں پر بھی حملے ہو سکتے ہیں۔ مراسلے میں خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ دہشت گرد اہم سیاسی رہنماؤں کو اغوا کر کے یرغمال بنا سکتے ہیں۔ پولنگ کے دن بیلٹ پیپر، بیلٹ باکس اور انتخابی نتائج چھینے جا سکتے ہیں۔ فوج اور رینجرز کی تعیناتی کے لیے علاقوں کی نشاندہی کر کے 28 فروری تک رپورٹ دی جائے۔ یہ کہا گیا ہے 28 جنوری تک، فروری نہیں بلکہ 28 جنوری۔ اچھا، یہ ایک خط ہے، 8 جنوری کو تو الیکشن ہے۔ ایک خط یہ ہے، اور اسی طرح وفاقی کابینہ نے بھی فیصلہ کیا ہے فوج کی تعیناتی کا۔ فوج بھی ظاہر ہے تعینات کی جائے گی۔ یہ آئی جی خیبر پختونخوا کی جانب سے جو بتایا گیا ہے میڈیا کو، انہوں نے کہا ہے کہ جی عام انتخابات 2024 کی سیکیورٹی کے لیے صوبے بھر میں کتنے اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جی صوبے میں انتخابات کی سیکیورٹی کے لیے 1,14,000 اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ مختلف اضلاع میں لیڈیز پولیس فراہم کر دی گئی ہے۔ ہر ضلع میں پولنگ اسٹیشنز کی بنیاد پر نفری تعینات کی جائے گی۔ انتخابات کے دوران صوبے کے جنوبی اضلاع میں پولیس کی زیادہ نفری تعینات کی جائے گی۔ انتخابات کی نگرانی کے لیے سی پی او میں کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے۔ انتخابات کے دوران ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مانیٹرنگ پلان بنایا گیا ہے۔ یہ خیبر پختونخوا کی آئی جی کا کہنا ہے۔ اور اس کے علاوہ نگران جو حکومت سندھ ہے، انہوں نے بھی اسلحے کی نمائش پر پابندی عائد کی ہے الیکشن کے دوران، اور نگران وزیر داخلہ جو سندھ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، ہم ان کی معاونت کر رہے ہیں۔ پولیس بھی پولنگ اسٹیشنوں کے باہر تعینات ہوگی۔ خواتین کی پولنگ بوتھ پر لیڈی ہیلتھ وزیٹرز انتخابی ڈیوٹی دیں گے۔ صوبائی حکام اور الیکشن کمیشن حکام کا
اجلاس بھی ہوا ہے اس سلسلے میں، جس میں تمام جو محکمے ہیں ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ کوئی محکمہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی چیز کی کوئی قلت یا کمی کا سامنا یا کسی مسائل کا سامنا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے پولیس، رینجرز اور اسکولوں کے لیے پیسے ریلیز کر دیے ہیں۔ فول پروف سسٹم بنایا جائے گا تاکہ الیکشن میں کوئی مشکل نہ ہو۔ فنڈز کی کوئی کمی کسی ڈپارٹمنٹ کے پاس نہیں ہے۔ 5954 نارمل پولنگ اسٹیشن ہیں، جبکہ حساس اور انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز 5954 نارمل ہیں، جبکہ 1200 سے زائد حساس پولنگ اسٹیشنز ہیں۔ سیکیورٹی پر 1,22,000 پولیس اہلکار تعینات ہوں گے۔ رینجرز اور پولیس اہلکار پولنگ اسٹیشن کے باہر ہوں گے، اندر صرف پولیس عملہ ہوگا، اگر ضرورت پڑی تو رینجرز آئے گی۔ پاک آرمی کے 1984 جوان سیکیورٹی پر ہوں گے، جبکہ اینٹی کرپشن، محکمہ جنگلات، FCC، لیڈی ہیلتھ ورکرز کی خدمات بھی لی جائیں گی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جی ہمیں سیکیورٹی تھریٹس ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ نجی سیکیورٹی اہلکار نہ بلائے جائیں۔ 4500 حساس پولنگ اسٹیشنوں پر کیمرے لگانے کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں۔ پولنگ بوتھ والے کمرے میں کوئی سیکیورٹی اہلکار داخل نہیں ہوگا۔ جن پولنگ اسٹیشنوں میں بجلی نہیں وہاں سولر لگایا جائے گا۔ ہماری کوشش ہوگی کہ شفاف اور غیر جانبدار الیکشن ہو۔ ہم نے امن و امان کو بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے ہیں۔ جو ہار جائے اسے فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور رزلٹ جو ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ یہ وزارت داخلہ نے بھی، پنجاب نے بھی 144 نافذ کر دی ہے، جس کے تحت جائز اور ناجائز ہر قسم کا اسلحہ لے کر گھومنے اور ہوائی فائرنگ پر مکمل طور پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ وزارت داخلہ پنجاب کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ جی 8 فروری کو عام انتخابات میں سیکیورٹی خطرات کی اطلاعات ہیں۔ دہشت گردی کے علاوہ امیدواروں میں لڑائی جھگڑے کے بھی امکانات ہیں۔ دفعہ 144 کے تحت جائز اور ناجائز ہر قسم کے اسلحہ لے کر نکلنے اور ہوائی فائرنگ پر مکمل پابندی ہے۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی بھی دفعہ 144 کے زمرے میں آئے گی۔ خلاف ورزی پر کارروائی ہوگی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے دفعہ 144 کا نفاذ 12 فروری تک جاری رہے گا، کیا گیا ہے۔ اچھا، اس میں فائرنگ کے جو واقعات ہیں ویورز، وہ ابھی سے ہی اس کام شروع ہو گیا ہے۔ کراچی میں، خیبر پختونخوا میں امیدواروں پر حملے کیے جا رہے ہیں، مخالفین پر حملے کیے جا رہے ہیں، ہوائی فائرنگ کی جا رہی ہے، کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ تو اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، اکا دکا واقعات، لیکن الیکشن کمیشن نے ان کے خلاف ان کا نوٹس لیا ہے اور ان کے خلاف کارروائی کے لیے ہدایات جاری کر دی ہیں صوبائی چیف سیکرٹریز کو اور صوبائی الیکشن کمشنرز کو۔ لیکن اس کے باوجود پولنگ ڈے کو زیادہ خطرات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔